بیت پاسپورٹ پر مہر ہے. اگر پاسپورٹ ہو اور کسی ملک کے داخلے کی مہر نہ ہو تو آدمی اس ملک میں داخل ہو نہیں سکتا. ہم حرمین شریفین جائیں, ہم مکہ المکرمہ جائیں اور پاسپورٹ ضرور ہے پر مہر نہیں ہے, مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پھر ایمان پاسپورٹ ہے, اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوئی تو پھر مہر نہ ہوئی تو جنت بھی نہ ملے. اہل بیت تو بہت شان والے ہیں. اہل بیت کے خاندان کا ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت سے محبت کیا ہوتی ہے. خراسان کے اندر ایک نوجوان شہید ہوتا ہے اہل بیت میں سے. عورت ہے, 3 بچیاں ہیں. وہ اپنے بچیوں کو لے کر دوسرے شہر میں آ جاتی ہے اور ایک مسجد میں بچیوں کو ٹھہراتی ہے اور خود گزران کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کے لیے ڈھونڈتی ہے. کہیں سے سبب کو تلاش کرتی ہے. کسی نے بتایا کہ فلاں رئیس بڑا مالدار اور سخی ہے, وہ بڑی لوگوں سے محبت کرتا ہے, لوگوں کے کھانے پینے رہائش کا انتظام کرتا ہے. یہ اہل بیت کی شہزادی وہاں جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے میں اہل بیت سے ہوں, میں سید خاندان سے ہوں, میں سیدہ ہوں, میری 3 بچیاں ہیں, میں کھانے پینے اور رہائش سے آبازار اور تنگ ہوں. اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت پروف ہے کہ جس سے پتا چلے کہ تم واقعی سیدہ ہو؟ اس نے کہا ثبوت نہیں ہے. تو مالدار سخی رئیس نے کہا اگر تمہارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے تو میں ثبوت کے بغیر کسی کو دیا نہیں کرتا, چلی جاؤ. یہ منہ لٹکا کر آ رہی ہے. راستے میں ایک مجوسی آگ کا پجاری مل جاتا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے مائی صاحبہ پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگی میں سید خاندان سے ہوں, میں آل رسول سے ہوں, میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے ہوں, میرا شوہر شہید ہو چکا ہے, میری 3 بچیاں ہیں, کھانے پینے اور رہائش سے آبازار ہوں, سوچ رہی ہوں کوئی بندوبست ہو جائے. مجوسی نے کہا مائی صاحبہ آپ جس نبی کے خاندان سے ہو وہ نبی تو ہمارے نبی سے بھی اعلیٰ ہے. آپ ایسا کرو میرے گھر آ جاؤ, تمہارا کھانا علیحدہ ہوگا, تمہاری رہائش بھی علیحدہ ہوگی. مائی صاحبہ تم میرے گھر آؤ. مائی صاحبہ 3 بچیوں کو لے کر اس مجوسی کے گھر چلی جاتی ہے. بات شام تک ہو جاتی ہے. رات ہونے کے بعد اس رئیس کو خواب آتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی اور عالم قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اور یہ دوڑتا ہوا رئیس آپ علیہ السلام کے قریب جاتا ہے, حیران ہوتا ہے. وہاں سونے کا خوبصورت حسن و جمال کا محل ہے. یہ رئیس پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لمسلم واحد, ایک مسلمان کا ہے. یہ رئیس کہتا ہے انا مسلم یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. آپ فرمانے لگے کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کیا ہے تو مسلمان ہے؟ اس کو اپنا واقعہ یاد آ گیا. اوہو میں نے تو وہاں سید خاندان کی عورت سے ثبوت مانگا تھا اور آج مجھ سے ثبوت مانگا جا رہا ہے. ہڑبڑا کر آنکھ کھل جاتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے, صبح کا انتظار کرنے لگتا ہے, گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے وہ برکتوں والے مہمان کہاں ہیں, کہاں ہیں؟ کسی نے کہا مجوسی کے گھر ہے. یہ جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے, اندر سے مجوسی نکلتا ہے. یہ کہتا ہے 400 درہم دیتا ہوں, وہ برکتوں والے مہمان مجھے دے دو. وہ کہتے ہیں صاحب نہیں. یہ کہتے ہیں 4000 سونے کے دینار دیتا ہوں, وہ مہمان مجھے دے دو. مجوسی کہتا ہے نہیں. یہ کہتے ہیں 4 لاکھ دیتا ہوں, وہ مہمان مجھے دے دو. وہ کہتا ہے نہیں. یہ مایوس ہو کر جب لوٹنے لگتا ہے وہ مجوسی پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے صاحب جس محل کے چکر میں تو یہاں آیا ہے اس محل کا سودا تمہارے نبی نے میرے ساتھ کر دیا. میرے خام میں بھی تمہارے نبی آئے اور کہا تھا مسلمان ہو جاؤ. اس عورت کے ہاتھ پر, یہ میرے خاندان کی ہے, یہ میری بیٹے کی خاندان کی ہے, تم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ, نبی تمہیں جنت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور یہ سونے کا محل بھی تمہیں دیتا ہے. ہمارا سارا ہی گھرانہ اس بابرکت عورت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. میرے محترم بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کا لحاظ کیا کرو, کوشش کرو نماز کبھی نہ چھوڑنا. موضوع تو بڑا لمبا ہے, وقت تھوڑا ہے, لیکن بس